أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے میرے یہاں بیٹھنے میں، ہمارے سننے میں برکت ہو. آج تو ویسے بھی ہم نے اپنی قیمت چیک کرنی ہے کہ ہم کتنے کے ہیں. تیار ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. نو یور ورتھ. اپنی قدر پہچانیے. یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اور ایک ریمائنڈر کی خاطر اور تحدیث نعمت کے طور پہ بھی کہہ دوں کہ پی کے ٹرپ 22-23 کا یہ اللہ کی توفیق سے سیکنڈ لیکچر ہے. بیچ میں جو کلاسز ہوتی ہیں اس کو ہم لیکچر میں نہیں کاؤنٹ کرتے، اور یہ نمبر آپ کے سننے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں جو لوگ انشاءاللہ اس کو فیس بک اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہ اس سیریز کے نمبرز کے ساتھ اس پورے ٹرپ کو بعد میں سن سکیں. جیسے پچھلے سال کا اگر آپ دیکھیں تو پی کے ٹرپ 21-20 جو تھا وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور اس میں شاید 54 لیکچرز ہیں آلموسٹ. تو اس میں اللہ کو پتہ کتنے ہوں گے. اور اس سال کی اس سیریز کو ہم نے ایک تھیم دیا ہے، قرآن کا مطلوب انسان. ہم ہمیشہ دوسروں سے طلب کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن ہم ایک تو قرآن کے مطلوب خود نہیں بنتے، اور دوسرا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے. اپنی قدر پہچانیے. نو یور ورتھ. چند جملے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیے اور میں اپنے آپ سے. کاغذ کا ایک ہی نوٹ ہوتا ہے، ایسے ہی آپ اس پہ روپیز کی مہر لگا دیں تو اس کی ویلیو روپیوں میں بڑھ گئی. اسی پہ ڈالر کی سٹیمپ لگا دیں تو وہ آپ کے ہوش گم کرنے والی یہ کرنسی بن گئی. اسی پہ ایک اور تیسری سٹیمپ لگا دیں تو وہ کرون بنے گا، پاؤنڈ بنے گا، یورو بنے گا. ہم سب آج اس پڑھے لکھے دور میں ویلیوز، کرنسیز، ایکسچینج یہ سب جانتے ہیں. فرق کس بات کا ہے؟ کاغذ کی ویلیو وہی ہے، یعنی کاغذ پہ آپ نوٹ چھاپ لیں یا کاپی بنا دیں اس کی، یا اس کے اوپر کوئی سٹیمپ لگا دیں. جو سیاہی استعمال ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہی جتنی لگتی ہوگی. لیکن ایک نوٹ، ایک کا وہی نوٹ 220-25 روپے کا کیوں ہے، اور وہی 270 اور 90 کا کیوں ہے، اور وہی 20-30-23 کرون کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ ہے اصل میں آج کا موضوع. ہم اپنے انسانوں کی اس دنیا میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کوئی کروڑ پتی ہے تو کوئی چند روپوں کو ترس رہا ہے، کوئی خزانوں کا مالک ہے تو کسی کے گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کوئی دنوں میں لاکھوں کماتا ہے اور کسی کو سالوں میں ہزاروں سے گزارنا پڑتا ہے، یعنی سال خواہ سال تک ہزاروں سے زیادہ نہیں ہوتا. فرق کس بات کا؟ اپنے موضوع کو سمجھنے کے لیے اس فرق کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ایک اور مثال دے دیتی ہوں کہ یہاں تو چونکہ آورلی پے نہیں ملتی اور کام بھی نہیں ایسا ہوتا کہ آورلی کیا جائے معذرت کے ساتھ، ورنہ کنگال ہو جائیں گے سارے. لیکن باہر کی دنیا میں پر آور پے ملتی ہے. ایون گھروں میں صفائی کرنے جو سسٹرز آئیں گی نا تو ان کو بھی منیمم ویجز دیتے ہیں، جو شاید آج $10-15 ہوگا، کچھ ایسے ہی ہوگا نا. اچھا، وہاں منیمم ویجز کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیگلی کوئی کسی کو اس سے کم پیسے پہ رکھ لے گا نا ملازم تو اللیگل ہوگا.
وہ جا کے شکایت کر سکتا ہے یا سکتی ہے کہ دیکھیں یہ مجھے انہوں نے امپلائی بھی رکھا ہے فل ٹائم یا جو ریگولر ہے، لیکن دیکھیں یہ مجھے پیسے کم دے رہے ہیں۔ جنہوں نے کم دینے ہوتے ہیں نا وہ پھر ایگریمنٹ نہیں کرتے اور وہ بینکوں سے نہیں دیتے، وہ ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ملک میں پے اسکیل ہوتے ہیں، ہمارے بھی ادھر ہوتے ہوں گے یقیناً۔ ٹیچر کا پے اسکیل اور ہوگا تو پرنسپل کا ہوتے ہوتے بڑھ جائے گا، اور پھر اس کے اوپر مینجمنٹ پہ اوپر جائیں گے، بڑھے گا نا۔ بالکل اسی طرح سے ڈاکٹرز شاید 15 منٹ سے 20 منٹ کا ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے، جیسے اگر اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں اور آپ اپنا چیک اپ کروانے جائیں نا، تو ہر پیشنٹ کو انہوں نے 20 منٹ الاٹ کیے ہوتے ہیں، کم پہ بھی آ جاتے ہیں زیادہ، لیکن 20 منٹ بس وہ آپ کے لے گا، اور 15 منٹ ایوریج ہے۔ اور ایک ڈاکٹر جو ناروے کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں، جو گورنمنٹ اس کو دے یا لوگ دے ملا کے تقریباً 800 کرون بنتے ہیں۔ 800 کرون، آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ڈاکٹر 15 منٹ میں 800 کرون کماتا ہے، اور اسی ناروے میں جہاں بہت اچھی ویجز بھی ہوں گی تو وہاں عام طور پہ 160 170 منیمم ویجز ہیں۔ ایک ڈاکٹر 4 مریضوں کو ایک گھنٹے میں دیکھے گا، تقریباً آپ سمجھیے کہ وہ 3000 کرون پر آور کما رہا ہے، اور ایک مزدور یا ایک صفائی کرنے والا کلینر سویپر وہ 1 گھنٹہ کام کرے گا تو چلے 200 کرون لے جائے گا۔ فرق کس بات کا ہے؟ اس کی ایفیشنسی کا۔ ڈاکٹر اتنا ضروری ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ مانگے گا تو دینا پڑے گا، جان کے لالے پڑے ہوئے، اس نے اتنا پڑھا ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اس کا کام بہت سینسٹیو ہے، اس کی ذرا سی غلطی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ بس یہ ہے نو یور ورتھ، میری ورتھ کیا ہے، از اٹ ورتھ اٹ ٹو ڈو سم تھنگ۔ ورتھ کہتے ہیں قیمت کو، اردو میں بھی ویلیو کا لفظ بہت بولا جاتا ہے، میری ویلیو کیا ہے۔ انسانوں میں کچھ لوگ مالی طور پہ بہت امیر ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا، کچھ کم ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کا بہت وقت لے لیتے ہیں، اور کچھ سے بات کرنے سے پہلے، میسج کرنے سے پہلے بھی اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں آپ کو میسج کر دوں، اور اگر کبھی کر بھی دیں کوئی بات تو پھر پہلے تو 2-4 منٹ تمہید باندھیں گے کہ ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ بہت بزی ہیں، آپ مصروف ہیں۔ فرق کس بات کا ہے؟ ایک بندہ ہے کار آمد، لکھیے کار آمد، کار کہتے ہیں کام کو، آمد میں نے آنا، ارائیول، یعنی جو بندہ کار آمد ہے اس کے پاس کام بہت ہے، تو دوسرا بندہ اس کا وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اپوزٹ دیکھیے تو ایک دوسرے کو، جس کو پنجابی میں کردار کہتے ہیں، بابا ویلا، بابا جی تسی کی کردے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ویسے میں صبح ادھر جانا تو پھر اس بچیاں نو چھڈن جانا، تو پھر اس پتر دے جانا، پھر وہ بچیاں نو سکولوں لے آنا، پھر بابا جی دودھ لے آ دو، تو ویسے ہے میں بابا ویلا۔ یہ سنتے ہیں نا؟ جو خود کچھ نہیں کرے گا، لکھ کے رکھ لیجیے آج کا یہ جملہ، جو خود کچھ نہیں کرے گا لوگ اس کو مس یوز کریں گے۔ آج کی اس دنیا میں کوئی فارغ نہیں ہے، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو مس یوز کرنے لگے آپ کے وقت کی صورت میں۔ نمبر 1، میں آج جتنے اینگلز میرے دماغ میں جتنے بھی دے سکی وہی دوں گی، باقی آگے دے دوں گی انشاءاللہ، لیکن آج آپ نے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنی قدر پہچاننی ہے۔ وائی یو آر ویسٹنگ یور سیلف۔ اگر اس کو جنرلی بات کر دوں تو لوگ آپ کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ کی 1 گھنٹے کی فون کال لے لیتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کی اتنی لو ویلیو ہے آپ کی کہ آپ کو ایک شادی کے نام پہ بلا کے 3-4 گھنٹے بٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی ویلیو کوئی نہیں، آپ کی ورتھی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ چوانی اٹھیانی ہے، پان کاٹ ہے، آپ ہوں 1000 کا نوٹ، آپ ہوں 5000 کا نوٹ، کبھی 3 گھنٹے نہیں بلائے گا، کہے گا ہے پروگرام 3 گھنٹے کا، آپ بس آخر میں 15 منٹ آ جائیے گا۔ ہمیشہ جو چیز جتنی مہنگی ہوتی جاتی ہے نا وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ لوہا ٹنوں میں تلتا ہے، کاپر جو ہو سکتا ہے وہ کلوز میں تلتا ہو، اور پھر سونے پہ آ جائیے تو تولوں میں، اور ڈائمنڈ ہوتا ہے تو کیرٹ اتنا ہے کہ پھونک مارے توڑ جائے، وزن ہی کوئی نہیں۔ خیرات کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ہے۔ فرق کس بات کا ہے؟ جو بندہ خود جتنا اہم ہوتا جاتا ہے اس کی دوسرے بھی قدر کرنے لگتے ہیں۔ سیلف ورتھ، یہ ہے میرا آج کا ٹاپک، خود توقیری۔ 2 لفظ لکھیے اگر آپ لکھ رہے ہیں، خود پسندی، خود کو پسند کرنا، عجب، یہ نہیں ہے مقصد، یعنی آج اس لیکچر کو سن کر آپ خود کو ہی نہ سراہنے لگ جائیں کہ اپنی ہی زلف کا اسیر ہوا جاتا ہوں۔ خود پسندی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن خود توقیری بڑی پسند ہے، اپنی عزت کرانا۔ اور اس کا اگر میں نے ابھی دوسرا اینگل دیا تو آپ رونے لگ جائیں گے، اور یہ ہمارے کلچر میں ظلم عام ہے، جس کا دل چاہے بات سنا گے،
جس نے دیا ٹھڈا مار دیا. اب دیکھیں نا رات جاتے کوئی چیز ہے تو اس کو ٹھڈا ماریں گے, وہ فٹ بال ادھر چلا جائے گا. کوئی ادھر سے آئے گا اس کو مارے گا تو ادھر چلا جائے گا. کچھ لوگ اپنے آپ کے اندر اتنے ڈی گریڈڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ شوہر کا دل کیا, اٹھتے بیٹھتے بات سنا دی. ساس اماں کا موڈ بگڑا تو انہوں نے بھی کہا ادھر آ ذرا, تو کون ہے ادھر آئے نا. نند نے بھی کہنا ہے بھابھی ادھر آؤ میرے کپڑے استری کرو. یعنی لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. ایک سسٹر ہے ہمارے پاس, بہت ساری پیاری سسٹرز ہیں میرے پاس, اور میرا سارا تجربہ ہی سسٹرز کے ساتھ ہے. ایسے جب کام کرتے ہیں ہم تو سبھی کو عزت دیتے ہیں الحمدللہ, اسٹوڈنٹس کو بھی دیتے ہیں, لیکن جب کوئی انصار اللہ سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داریوں میں آ جائے تو دل کرتا ہے ان کو, کہتے ہیں کہ پلکوں پہ بٹھاؤ, ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھو. جب ہم ان کو اس طرح کی کسی محفل میں بلاتے تو رو پڑتی, کہتی مجھے زندگی میں کبھی کسی نے عزت نہیں دی. ماں باپ کے گھر میں تھے تو یہ ماحول تھا وہ تھا, سسرال میں آئے تو میاں نے نہیں عزت کی, تو میاں جس کی عزت نہ کرے پھر گھر والے کہاں کرتے ہیں. وہ رو پڑتی تھی. تو میں نے کہتی کیوں. پھر اسی طرح سے ہمارا دکھ سکھ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں سسٹرز کی کالز آ جاتی ہیں. آج پھر مجھے گالی دے کے گئے ہیں, دیکھیں یہ آج دوسری بار پھر طلاق بول گئے ہیں, یہ مجھے بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں, طلاقیں دیتے ہیں. تو مجھے ان کے میاں پہ نہیں غصہ آتا, سوری آج مجھے معاف کیجیے گا, مجھے ان کے میاں پہ بالکل غصہ نہیں آتا. میں نے کہتی ہوں یہ بتائیں کہ جس دن اس مرد نے آپ کو پہلی گالی دی تھی وہ کون سا دن تھا. کہتی شادی کے 1 مہینے بعد. تو میں نے کہا وہیں کیوں نہیں رک گئی, پہلی اس نے دی تھی, دوسری آپ نے خود لی ہے. آپ کیوں اتنے گرے پڑے ہیں کہ لوگ آپ کو آتے جاتے مذاق کریں آپ کا. اسی طرح مذاق لوگ اڑاتے ہیں, کچھ کہو او چھوٹے او موٹے او چھوٹی ادھر آ. یہ کیا ٹون ہے. یہ ہے آج کا ٹاپک. کیوں میں اتنی ناکام ہوں, میں اتنی ناکارہ ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے قرآن کی خوبصورت سی آیت جو آپ نے میں نے بیسیوں پر پڑھی ہوگی قرآن خوانیوں میں, کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور بے شک ہم نے تو بنی آدم کو عزت دی تھی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے ان کو خشکی اور تری پر سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو پاکیزہ میں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور بہت ساری مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے. سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. تو ایک جملہ لکھیے, خود کو عزت دینا, دوسروں سے عزت کروانا. جو بندہ اپنی عزت خود نہیں کرتا دوسرے اس کی عزت نہیں کریں گے. دوسرا جملہ لکھیے, دوسروں کی نظر میں آپ کی وہی قیمت ہے جو آپ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں. بےزتی کروانی ہے, خوب کروائیے, کھل کے کریں گے لوگ آپ کی بے عزتی. اور عزت کرانی ہے نا تو عزت کروائیے. آپ یونیک ہیں, آپ ماسٹر پیس ہیں, آپ کو اللہ نے اتنے پیار سے بنایا. آپ کی ماں نے آپ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا, آپ کی بھی ڈیلیوری پہ آپ کی ماں کی جان خطرے میں تھی. تو کیا رلنے کے لیے آئے ہیں, کھپنے کے لیے آئے ہیں, دکھنے کے لیے آئے ہیں؟ اور اسی کے اندر اپنی ورتھ کو پہچاننا ہے نا, تو زندگی میں کبھی کسی انسان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی جی لے. 80% ہمارے کلچر کی سسٹرز شادی کے 10-15 سال بعد بیماری کی طرف جا چکی ہوتی ہیں, یا ذہنی یا جسمانی یا قلبی یا روحانی. پھر اگلے 5 سال میں ان کو شوگر ہو جاتی ہے, پھر گٹے گوڈے رہ جاتے ہیں, اور شادی کے 20-25 سال بعد وہ ایک زندہ لاش بنی ہوتی ہے. کہتی ہے اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہوں, ان کی باتیں سن کے دماغ اب میرا خراب ہو گیا ہے, اب میں سے نہیں سوچا جاتا, ان کے کام کر کر کے میرے گوڈے گٹے گھس گئے ہیں. کیوں بھائی, آپ کو اللہ نے رونے کے لیے پیدا کیا تھا, آپ کی ماں نے آپ کو پیٹ میں اس لیے رکھا, 2 سال اس لیے دودھ پلایا, صرف ایک غلط فیصلے کی آپ نظر ہو جائیں. آج صبح کی بات ہے, میں ابھی لاہور سے آئی ہوں آپ کے لیے ادھر, تو ہمارے گھر میں آئی تو پچھلے دفعہ تو نہیں تھی میری والدہ کے گھر وہ خاتون, تو اس دفعہ مجھے نہیں ملی, رات کو ملی بلکہ نا. تو امی نے بتایا کہ یہ نہیں آئی ہیں اور اس طرح سے ان کو رکھا. 26 سال کی خاتون ہے. یقین کریں کہ اگر وہ آپ کے گھر میں ایز اے خدمت گار نہ کوئی اس کو دکھائے تو اچھے گھر کی لگ رہی دیکھنے میں. میں نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے 4 بچے ہیں, میاں نشہ کرتا, سسر بھی نشہ کرتا اور مارتا پیٹتا ہے اس کو, اور کام بھی نہیں کرتا. تو اب 4 بچے, اور چاروں ایسے 2-2 سال کے, پہلا 10 کا, دوسرا 8 کا, پھر 6 کا, پھر 4 کا, 4 بچے ادھر چھوڑ کے گاؤں میں یہ کام کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں آئی ہے. ایسی رات کو میں نے پوچھا بچے یاد آتے ہیں, تو وہ کہنے لگی کیڑی ماں ہے جنہوں بچے یاد نہیں آتے. تو میں نے کہا کہ بجی اب کیوں آئی ہیں؟ کہنی خور کتھے جاواں. اس سے پہلے کہ میں کہتی کہ آپ کیوں آئی ہیں, آپ کا میاں آتا شہر میں, خود ہی بول پڑی, کہتی نشہ ہی ہے. باجی نشہ کرتا ہے. میں کہ نشہ کرتا ہے؟ میرا تو دماغ کھولنے لگتا ہے, مجھے اس نشے والے پہ غصہ نہیں آنا تھا, اس پہ آنا. کہنے لگی کہ نشہ کرتا ہے.
تو پھر خود ہی شروع کہتی سگا ماما ہے اور ماما بھی نشہ کرتا ہے. اور میں نے کہا آپ کیوں رہ رہی ہیں اس کے ساتھ؟ کہتی باجی میں کہڑا کوئی اگوں جانا ہے کدے ہور کسے کول. ذرا سنیں اس کے جملے، یہ اس کے بھی جملے، اس کی اللہ کرے زندگی میں سکون کے لیے ڈل جائیں اور اس دعا دیجیے اس کو. یہ ایک نہیں ہے، ایسی لاکھوں عورتیں ہمارے معاشرے میں. خلاصہ کیا ہے، شادی کو 10-12 سال ہو گئے ہیں، سگے ماموں کے گھر شادی کی. میں نے کہا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ کہتی باپ فوت ہو گیا، ہم 3-4 بہنیں تھیں، بھائیوں کے اور ماں کے سر پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اور کیا ہوگا، اور 14 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی، اور اب 26 سال کی، 12 سال ہوئے شادی کو. آپ ذرا مجھے بتائیے. کہتی کیا کرنا تھا پھر، ماں نے کہا کہ انیاں تھی ہیں تو چلو جانے دو. بھائی بھی نشہ کرتا تھا اور اس کا بیٹا اب نشہ کر رہا ہے، اور کہنے لیجیے کہ زندہ درگور وہ عورت ہے. گھر والے بتا رہے ہیں کہ فوکس نہیں کر پاتی کام میں، وہ ہر وقت اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، یا فون پہ گھر میں بچوں سے باتیں کرتی ہے. ایک ماں کو آپ اس طرح دکھی کرتے ہو. اب آپ سوچئے وہ ایک عورت، آج اس کے لیے یہ موضوع ہے، واچ یور سیلف. آپ ایک عورت کو اتنا سور بنا رہے ہیں. اب وہ صرف اس لیے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے کہ اس نے آگے سے شادی تو کرنی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو اس سے تعلق نہیں. کہتی نہیں، مارتا ہے پیٹتا ہے پھر چیزیں لے جاتا ہے. تو میں نے کہا پیچھے سے بچوں کو نہ بیچ دے. کہتی نہیں، ان کو میں اپنی ساس کے دن میں دے کے آئی ہوں، اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے بلکہ مجھے مارتا بھی ہے. تو یاد رکھیے، اپنی قدر کروائیے. آپ اپنی نظروں میں خود قابل قدر بنیے، قابل عزت بنیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے. کبھی کسی کو جرأت نہ دیجیے. کیا کہا، بس اسی سے ٹھیک ہو جائے جی، بس اس سے آگے وہ تانے مینے الزام باتیں نہیں چلیں گی. ہمارے والد کہتے تھے پانی ہمیشہ نیچے ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا پانی گرائے نا اس سے سلوپ سے تو اوپر نہیں جاتا، نیچے کیوں جاتا ہے؟ کہ جو دبتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کے لیے پیدا کیا. آپ اپنی زندگی کو بیکاریات میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی عزت خود کروائیے. بڑے کہتے تھے اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، بالکل سچ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ عزتیں دینے والی ذات، وہی عزتیں لینے والی ذات ہے. اس کی بات پہ چلیے، اس کے طریقوں پہ چلیے، اس کی کتاب کے مطابق چلیے. دنیا میں فرعون بھی آسیہ کو روک نہیں سکا. دیکھیے یہاں ایک اور بے عزتی جو دین کے نام پہ ہماری روز ہوتی ہے، اور تب ہوتی ہے جب ہمیں جنت سامنے دکھ رہی ہوتی ہے، اور تب ہوتی ہے جب ہم قرآن کی 2 گھنٹے کی کلاس لے کر وہ ایک سرشاری کی حالت میں اٹھتے ہیں نا کہ کیا مزہ ہی آ گیا. اس کے بعد جو جھڑک پڑتی ہے یا گھر میں جو باتیں چلتی ہے، اس وقت کی وہ بات یاد کیجیے. یا کبھی بڑی خوشی سے آپ تیار ہو کے سج سنور کے نکلتے ہیں کہ آج تم دوست کے گھر شادی پہ جا رہی ہیں اور بہن کے گھر شادی پہ، باہر سے بات آتی ہے یہ کیا اولیا بنایا ہوا ہے، اتارو اس کو، میں نے نہیں تم ایسے لے کے جانا. اس وقت پھر آپ کی بےعزتی ہوتی ہے. اس وقت انسان کے آنسو کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا. آج ہم اپنی عورتوں کو، ویمن رائٹس کے کتنے نام ہیں، این جی اوز کتنی ہیں. میں کہتی ہوں آج تک شاید اس پہ ہمارے ملک میں کم ہی حقوق کی بات کی ہوگی کہ عورتوں کی عزت تو کرو. عورت کو اس کی عزت دیجیے. عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. اور یہ میرا موضوع صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، کئی مرد بھی ایسے ہیں. بڑے نے ہمیشہ چھوٹے کو بات ہی کرنی ہے، اوے ابے ادھر آ. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور معذرت کے ساتھ بعض باپ اپنے بچوں کو یہ طریقے سے بلاتے ہیں. کبھی آپ کا وہ بچہ سر اٹھا کے معاشرے میں نہیں چلے گا جس کو آپ نے اوئے توئے کر دی. آپ بھی پنجاب میں بیٹھے ہیں، میں بھی پنجاب میں ہی ہوں نا، اور اس شہر سے تو ہماری بڑی یادیں ہیں سب کی. لیکن میں بڑے دکھ سے کہہ سکتی ہوں کہ پنجابی کلچر بڑا ہی بدتمیزی کی طرف لے جاتا ہے. کبھی کبھی اوئے توئے کرتے ہیں، چھوٹے کو، بڑے کو بھی یہی کہتے ہیں. اور اگر میں تقابل نہ بھی کروں، نام بتاؤں، چونکہ بات اچھی ہے تو بتانی چاہیے. حیدرآبادی لوگ، اگر پاکستان کے نہیں تو انڈیا کے حیدرآباد کے لوگوں سے کبھی واسطہ آپ کا پڑے جب پڑا ہو. کراچی کے لوگ، دہلی والے، یہ 3 نام لے لیجئے. میرا اپنا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اور میری آبزرویشن ہے. بچے کو کہتے وہ رو رہے تھے، وہ کھا رہے تھے، ان کو بھوک لگی ہے. وہ ایک ہیں تو انہوں نے بڑا اپنا اچھا سا سنایا کہ کوئی ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے اور بچہ بھی تھا. تو گھر کی جو خاتون تھی نا وہ کہی تھی یہ رو رہے تھے، یہ دودھ پیتے ہوئے بہت روتے ہیں. تو وہ سمجھے کہ یہ بوڑھے بزرگ کے لیے کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بوڑھے بزرگ کون سے دودھ پیتے ہوئے روتے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا وہ چھوٹے سے سال کے بچے کو. جس بچے کو آپ نے آپ کہہ دیا، واللہ اس کے اندر سے ایک سر اٹھے گا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ہم تو کرش کرتے ہیں، واللہ اللہ نہ کرے کہ گاڑی کے نیچے آ کے کچلا جائے نا، وہ تو کوئی ایک آدھا ہوگا. ہم لوگوں کو دن رات اٹھتے بیٹھتے بے عزتی کے سبق پڑھاتے ہیں، ان کو برا کرتے ہیں، اور پھر معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جو مرد اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اس کے گھر والے بھی اس کی عزت نہیں کرتے.
اور جو باپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرے گا، کل اسی کے بچے بڑے ہو کے ماں کی عزت نہیں کریں گے۔ عزت کرنا سیکھیے، عزت کروانا سیکھیے۔ اگر آپ نے معاشرے میں جینا ہے، اس دنیا میں اگر آپ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ایک نیا انسان ختم۔ اب جب آپ ادھر آئی تھی نا تو اب جو تھی نا اب ایک دوسری انسان بنے گی۔ اس جمعے کی کلاس کس نے لی؟ آپ لوگوں نے لی۔ شاید فوکس ہو کے نہ سننا ہو، میں آپ کو دعوت دوں گی کہ صرف تفسیر کا پارٹ آج اکیلے بیٹھ کے سنیے گا جا کے۔ اس کا ایک جملہ پرانے ملبے سے نئی تعمیر کرواتا ہے قرآن۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ آپ کو اپنی عزت خود کروانی ہے۔ تو آج لکھیے، دوسروں کی نظروں میں آپ کی وہی قیمت ہے جو آپ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں۔ دیکھیے میرا فون ہے نا، میں آپ کو مثال دینے لگی بڑی پریکٹیکل، یہ میرا فون ہے نا، میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں، میری مرضی ہے، میں اس کی 100 قیمت کہہ دوں، 1000 کہہ دوں، آپ نے لینا ہے تو لے، نہیں لیتے تو نہ لیں۔ اگر میں ہی کہہ دوں کہ یہ 100 روپے کا لے دو تو دنیا میں کوئی دوسرا اس کو 200 کا لے گا؟ یہ دے گا بس۔ اور میں کہتی ہوں کہ میرا فون ہے کتنے کا، میں کہتی ہوں یہ 10 لاکھ کا ہے، آپ کہتے ہیں 10 لاکھ کا فون ہے، اتنے کا کیوں؟ میں کہتی ہوں میری مرضی، میری چیز ہے، میں نے اس کو بیچنا کہ نہیں بیچنا میری مرضی ہے، میں 10 کا بھی آپ نہ لیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ بس آپ آج سے بیٹھ کر کاغذ قلم لے کر اپنی قیمت معلوم کریں۔ آپ رونے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں نبی کو کہتا ہے مَا أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اے نبی یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ آپ کوئی غم سہنے کے لیے جئیں گے؟ آج ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے نصیب میں سارے غم ہی ہیں، پہلے بے دینی کے غم تھے، اب دین کے غم میں۔ تو چند ٹپس دوں گی، 1 2 3 کر کے انگلیوں پہ بھی گنتے جائیں۔ آپ کو کچھ ٹپس دے کے اٹھوں گی کہ ہاؤ کین یو نو یور ورتھ۔ اگر گھٹیا رہنا ہے، لنڈے کے کپڑوں کی طرح، کوئی پرانے کوئی اتوار بازاروں میں بکنے والے کپڑوں والے، تو پھر آپ جائیے۔ لیکن اگر آپ برانڈڈ بننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں 30 40 سال کی زندگی گزر گئی اگلی گزارنی ہے اچھی، آج سے آپ اپنے ایک نیا انسان اپنے اندر جنم دلوائیے۔ پرانے ملبے سے نئی تعمیر، میں نے نام لے لے کے وہاں کلاس میں بولا تھا، پرانی عائشہ سے نئی عائشہ نکلے گی، پرانی فاطمہ سے ایک نئی فاطمہ نکلے گی۔ کیوں؟ ہم کیوں جلیں کڑیں؟ اور جب ہم دوسروں سے تقابل کرتے ہیں نا، لوگ آ کے نا آپ کو تقابل پہ رکھتے ہیں، فلاں ایسے کرتا ہے تم ایسے نہیں کرتے۔ تو پہلی ٹپ اپنے لیے نوٹ کیجئے، اپنے آپ کو ایک جملہ کہیے، اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات، دوسروں سے نہیں خود سے مقابلہ کیجئے۔ پہلا جملہ، میں اپنا نام لے کے خود کو کہوں، آپ اپنا نام لیں۔ عفت، تمہارا مقابلہ صرف تم سے ہے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ آپ کا مقابلہ صرف آپ سے ہے، کسی اور سے اپنا تقابل اور موازنہ مت کریں۔ ہمارے بچوں میں بچپن سے احساس کمتری ڈیولپ ہو جاتا ہے، پتہ کب؟ جب ماں ہی بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے کو ریلیٹ کرتی ہے، وہ ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اچھا ایک ہی پیٹ سے نکلے ہیں تو 2 فرق ہے، اور پہلا بچہ ذرا سیدھا ہوتا ہے، عموماً کم گو ہوتا ہے کیونکہ اس کو پالنے والے اتنے نہیں ہوتے نا، دوسرا جو ہے وہ ذرا شارپ ہو کے نکلتا ہے ماشاءاللہ، اب دوسرا تیز ہے۔ اچھا ظلم کیا ہے؟ یہ گھریلو تربیت کا نقصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذرا سے دونوں بڑے ہوں گے نا تو پہلے کو کہیں گے تو بدو ہے، تو ٹگا ہے، تو نکم ہے، سب سے مار کھا کے آتا ہے، سیدھا ہے۔ اچھا وہ چھوٹے کو دیکھا، دیکھو اس کے کتنے نمبر آئے ہیں، وہ کتنا تیز ہے، تو سویا رہتا ہے وہ کام کرتا ہے، کہتے ہیں نا۔ اچھا جو چھوٹا ہے، چلو بھائی اس کی تو آپ نے بڑی تعریفیں کر دی بڑے کے سامنے، چھوٹا بچہ ذرا کسی وقت اپنی اندر کی شاکلہ کے تحت وہ کوئی ایسا کام کر لے جو بڑا نہیں کرتا، یا ذرا کوئی شوخا ہو گیا تو کہنا بڑے کو دیکھے، بڑے دیکھے اس نے مجھے کبھی نہیں ستایا، تو مجھے ستاتا ہے۔ آپ نے دونوں کو قتل کر دیا۔ خودکشی حرام ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ کبھی کسی سے تقابل کر کے خود کو شرمندہ نہ کریں۔ لکھیے کہ اللہ نے آپ کو منفرد پیدا کیا، الگ پیدا کیا، یونیک پیدا کیا۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا چاہیں گے، کوئی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گا، اور اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو کام کریں اس کو پورے شرح صدر سے کریں۔ آپ کے میرے مختلف رول ہیں، چلیے اس عمر میں تو ہمارے رول زیادہ بیوی، ماں کے ہیں، آپ میں سے کچھ کے آگے چلے ساس بھی آپ بن گئی، کچھ آپ میں سے دادیاں بھی بن گئی ہوں گی۔ 4 رول لے لیجئے، 4 روپ، بینگ اے مدر، بینگ اے وائف، اور بینگ اے ساس اور دادی، 4 روپ ہیں۔ اور چلیں ہم سب قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، ہمارے پاس تو دوسرے بھی کام بہت ہیں۔ آپ کو کوئی ذمہ داری دی، آج کا یہ پروگرام مثال،
اس کو آرگنائز کرنا، اس کی ارینجمنٹ، آپ کا اس جگہ پہ مختلف کاموں کا کرنا، یہ کام تھا نا. جو کام کریں بہترین کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ احسن کما احسن اللہ. ایسے کام اللہ کے اچھے کیا کرو جیسے اللہ نے تمہارے کام اچھے کیے. الذی احسن کل شیء، سورہ سجدہ کی آیت رات کو آپ پڑھتے ہوں گے. اللہ نے تو تمہارا ہر کام خوبصورت کیا اور تم دین کے نام پہ اتنے بے ڈھنگے ہوتے ہو. اور میں آپ سب کو ریگارڈ دوں گی جنہوں نے آج کے ارینجمنٹس کیے ہیں. الحمدللہ یہ دوسرا موقع شاید ہے جس مسجد میں، تو ابھی ہم راستے میں تھے نا تو ادھر کی تصویریں وغیرہ بھیج رہے تھے. یقین کریں کہ لگ رہا ہے نا کہ کسی نے دل سے ارینج کیا. اپنے بچوں کی شادیوں پہ ہم بھی سجاتے ہیں، پھول فلاور سب کچھ. میں کوئی فینسی چیزوں کی بات نہیں کر رہی. فجر سے لے کر ابھی تک مستقل ادھر ادھر کی چیزوں سے نکل کر، اور ابھی میں سیدھی بس سٹاپ سے آئی ہوں. اور میں نے سوچا تھا کہ ٹائم کم ہے، لیکن اللہ نے کیسے وقت میں برکت دی، ہم پورا 1.25 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے. اور یہ مجھے اوپر لے گئی. میں نے کہا میں نے صرف وضو کرنا ہے. یہ بچی نے مجھے کہا نہیں، یہ کپڑے میں نے ان کے کہنے پہ پہنے. نیچے سے میرا بیگ لے کر آئی. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، نہیں شاور لے لیں، ٹائم ہے ابھی. اور تھا ٹائم. تو میں نے اس بچی کی خوشی کے لیے میں نے کہا جب انہوں نے اتنا اہتمام کیا اور میرا فوکس ہی نہ ہو، اب میں فریش ہوں، مجھے 3 گھنٹے بولنے کو جب میں بولوں گی. حالانکہ جب میں آئی تھی تو میں ذرا سی فیل کر رہی تھی، کیونکہ فطری بات ہے، سفر ہی ہوتا ہے. تو کیوں اللہ کے دین میں یہ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اپنی شادیوں میں جائیں تو آپ آدھا دن تو بیوٹی پارلر کے پاس رہیں، اور اس کے بعد میں آنے کے بعد آپ اور پریشانیوں میں رہیں، اور وہاں تو آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو کام کریں وہ اچھا کریں. یعنی جو میں آپ کو ٹپ دینے لگی ہوں وہ کیا ہے؟ آپ کو جو اللہ نے دین کا کام دیا، مجھے ٹیچر بننے کا کام دیا نا، مجھے ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے کہ میں پڑھاؤں. آپ کا یہ درس دینا تھا نا، پورے راستے میں لاہور سے فیصل آباد میں نے صرف آج کے آپ کے لیکچر کو دیکھا ہے، اور میں حیران ہوں کہ میں نے جو سوچا وہ تو ابھی میں نے چھیڑا بھی نہیں. میں تو صرف آپ کو دیکھ کے بول رہی ہوں. کیوں کہ میں نے آپ کو اتنا اہم ٹاپک دینا ہے، آپ میرے پہ ٹرسٹ کر کے اتنی دور دور سے آئے ہوئے ہیں، تو میں لوریاں دے دوں، میں ایسے ہی چلی جاؤں؟ اگر میرا آج کا پروگرام ٹھیک ہوا، میں میسج کنوے کر سکی تو ختم، تھکن بھی ختم، کچھ ہوئی نہیں، اور ریلیکسیشن کے اللہ کا شکر ہے، کسی کو تو فائدہ ہو جائے گا نا. تو بات سمجھیے. آج ایک کام اپنے پر لیجئے، میں اپنے پہ لیتی ہوں کہ ایز اے ٹیچر میں اپنے آپ سے کہوں کیا جو کام مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس کو مغروں لاتی ہوں، چال چلاؤ کرتی ہوں، جان چھڑاتی ہوں، برا ڈالتی ہوں، یا پھر میں اس کو عزت سمجھتی ہوں، آنر سمجھتی ہوں. آپ اللہ نے ایک گروپ ایڈمن بنایا، کیسے لیتے ہیں؟ آپ کو کلاس ذمہ دار بنایا، آپ کو کورس کا ایڈمن بنایا، اللہ نے آپ کو کسی جگہ موقع دیا، آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھانے لگے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آپ کو بھی سکھانے کے مراحل میں آپ کچے پکے اڑ کر وہ کام کریں گے جو آپ کو آتے بھی نہیں تو کچے رہ جائیں گے. ایک واقعہ سناتی ہوں. 1 کروڑ پتی بندہ تھا، امیر ترین بندہ، کہیں جا رہا تھا، کہتے ہیں اس کی بہت سی فیکٹریاں بھی تھیں اور شاپنگ سٹورز بھی تھے. اپنی سوچوں میں گم جا رہا تھا تو اسے دور گیا نا تو ایک نوجوان سا لڑکا، یعنی جو کہ اچھی عمر 30 کے قریب کا تھا، اس نے اس کو روکا. کہنے لگا ایکسکیوز می سر، میں آئی یوز یور فون پلیز، میں آپ کے فون سے کال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اس کے کہنے کا انداز اتنا اچھا تھا. میں نے کہا شیور. کہا ٹھیک ہے. یہ کھڑا ہو کے اس کی بات سن رہا ہے. اس نے ایک فون میں لایا، ادھر سے ایک عورت کی آواز آئی. اب ذرا سا امیجن کیجئے، یہ بڑی خوبصورت ایکٹیویٹی بنے گی آپ کے لیے. تو وہ عورت اس کو کہہ رہی ہے آدمی کو کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں. تو یہ جو نوجوان تھا یہ اس عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا وہ گھر ہے اور اس کا لان بہت بڑا ہے، کیا آپ مجھے اپنے لان کی مینٹیننس کا کام دیں گے، یعنی ٹھیکہ جس کو کہتے ہیں. تو عورت نے کہا کہ نہیں سوری، مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ لڑکا کہنے لگا کہ میڈم میں آپ کا لان آدھی قیمت پہ صاف کر دوں، پیسے کم دے دیں. تو پھر کیا خیال ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. لڑکے نے کہا اچھا ایسا کریں کہ میں اتنے ہی پیسوں میں لان بھی صاف کر دوں گا، ساتھ آپ کا گراج بھی صاف کر دوں گا. تو عورت نے اس کے بعد کہا کہ بیٹا ہم جس سے اپنا لان صاف کرواتے ہیں اس کے کام اور خدمات سے ہم بہت خوش ہیں اور ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں، تو ہم اس کو ہٹا کر آپ کو یہ کام کیوں دیں؟ اب یہ ماسیوں کے ساتھ جو روز صبح اٹھ کے ہو رہا ہوتا ہے، ہر مہینے نئی ماسی. اچھا اس نے انکار کر دیا. کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس نے جب فون بند کر کے اس امیر بندے کو فون واپس کیا. اب سنیے، امیر بندہ یہ ساری کنورسیشن سن رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ بیچارہ کتنا ضرورت مند ہے. کہنے لگا کہ بات سنو، اس کو چھوڑو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنا کام دیتا ہوں، آؤ میرے لان کو تم صاف کرو، تم میرے ملازم بن جاؤ. تو اس لڑکے نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا، میں اصل میں پہلے سے ملازمت پہ ہوں. کہنے لگا تم پہلے سے ملازم ہو تو یہ تم اس عورت کے ساتھ اتنی محنت کیوں کر رہے تھے؟ تم کہاں ملازمت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اسی عورت کے لان کو صاف کرتا ہوں
اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے میرے تعلیمی خرچے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. آج میں نے یہ فون جو بنا کر ایسے کیا، اپنے نمبر سے نہیں کیا نا، کسی بھی طرح کیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ خاتون میرے اس کام سے مطمئن ہے کہ نہیں. سمجھ آئی؟ مجھے تو وہ نہیں بتائے گی. اب آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس کو میرے سے آدھی پے پہ بھی کوئی مل جائے گا تو اس نے نہیں رکھنا. دیٹ از کانفیڈنس، دیٹ از یور ورتھ. مجھے ادھر سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ میں اپنی پوری کوشش کر کے اس کام کو دی بیسٹ طریقے سے کروں گی. آپ کو کوئی فکر لگا رہتا ہے ہر وقت میاں دوسری شادی نہ کر لیں. آپ ایسی بیوی تو بنے کہ کریں یہ، پھر اور ان کو سمجھ آئے گی کہ میں کتنی اچھی بیوی ہوں. اتنا کانفیڈنس رکھیے اپنے کام پہ، جو کام کریں خوب اچھا کریں، بہترین طریقے سے. اپنے کاموں کا معیار درست رکھیں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، محبت اور درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اپنے ملک میں قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ فلائٹ جس میں یا تو اپنے بہت لوگ ہوں یا وہ فلائٹ بھی کسی اپنے ہی ملک کی کمپنی کی ہو، ہمیں پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک آ گئے ہیں. ٹوٹی کھولو تو اس کا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے. کہنا چاہیے کہ نزلہ کی جگہ انزلہ ہو رہا ہے. شاور کا کام ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑے، نزلہ ینزل تنزیل. تو اکثر شاور ہے وہ پتہ چلے جی زنگ لگا ہے، وہ سارا ڈھیر سارا پانی کہیں ایک طرف سے آ رہا ہے، پورا باتھ روم گیلا ہو رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی نہیں پڑ رہا، اور آپ گھوم ہی رہے ہیں کہ میرے اوپر بھی ابر کرم برسے. کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ روز میرے ساتھ شاور میں مذاق کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی، کوئی نہیں ہوگا. یعنی جو چیز پکڑو ٹوٹی ہوئی، ہاتھ لگاؤ تو گری ہوئی. لکھیے، یہ آپ کو میں نے پہلا رول سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں بلکہ خود سے ہے، اور ہمیں ہی اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ. اگلی ٹپ لیجئے، کوئکلی دوں گی، بہت ساری ہیں اور میرا لیک بھی بہت ہے. آج اگر اس پہ بھی کام جا کے شروع کر دینا تو آپ دیکھیں گے کہ کوالٹی آف لائف بڑھتی جائے گی. دوسرا کیا ہے کہ اپنی کارکردگی، علم اور قابلیت کو بڑھائیے. کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ کام کرنا، ایفیشنسی. علم نالج ہے. قابلیت آپ کے اندر کی وہ سکلز ہیں، یعنی دن بدن اپنی سکلز کو امپروو کیجیے. وہ ڈاکٹر جو آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر بنا تھا، آج وہ کسی مریض کو نہیں دیکھ سکتا اگر اس نے ریفریشنگ کورسز نہیں کیے. آپ کو دیکھ کہ کرونا کے پیریڈ میں کتنی چینجز آئیں. اب پوری دنیا اپنے ڈاکٹرز کو نئے سرے سے پڑھا رہی ہے. ہر ڈاکٹر کو کچھ سالوں کے بعد کچھ نہ کچھ آگے مزید پڑھنا ہوتا ہے تاکہ آنے والی بیماریاں، دوائیاں ان کو صحیح طرح سے دیکھ سکیں. میں نے آپ کو آج کا یہ لیکچر دینا تھا تو آپ میرا 20 سال پرانا لیکچر نکالیں اس موضوع پہ، تو وہی باتیں میں نے آج بھی کر دی. تو میں نے کیا کمال کیا؟ ہمیشہ اپنے فیلڈ میں بہتری لائیے. کھانا تو روز ہی پکاتے ہیں آپ، 20 سال سے 30 سال سے آپ پکا رہے ہیں. آپ کے گھر کے کھانے میں ایسی ورائٹی ہے کہ بچوں کا باہر کھانا کھانے کو دل ہی نہ کرے. بیسٹ ہوٹل از مومز ہوٹل، ماں کا کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے. تو سکلز کو بڑھائیے، اور جو آپ کا فیلڈ ہے نا اس میں بہتری کریں، اور یکسو ہوں، بی فوکسڈ، اور جم جائیں. آج ہمارے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ، کوئی بھی کام کر لیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس آئی ایم ایٹ مائی اون. یکسو نہیں ہوتے، استقامت نہیں ہے. دیکھیے، کسی فرد کو ہرانا یا گرانا ممکن نہیں ہے. ایسا بندہ جو اپنے کام پہ پکا ہو، یکسو ہو، استقامت کے ساتھ کام کرے، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے اس کی جگہ سے. میں اپنے اس تجربے کی روشنی میں کہہ سکتی ہوں، ہر سال نیا سویل الجنہ کورس آتا ہے ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے. کچھ لوگ آج بھی وہی کام کر پا رہے ہیں جو پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں، کیونکہ دیر از نو روم فار امپروومنٹ. نئے بندے کو دینے کے بجائے ان کو دے دیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے آپ کو سب کچھ نہیں آئے گا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ کو بھی سب کچھ نہیں آئے گا. آپ کو جو کام آتا ہے اچھا کریں. آپ کو ٹیکنیکل اچھا آتا ہے، خوب ٹیکنیکل کا کام کیجئے، پھر اس میں خوبیاں پیدا کریں. آپ بول سکتے ہیں، آپ اچھا بول لیجئے، آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، آپ کھانے پکا سکتے ہیں، وہ کیجئے. اور اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو کبھی فیل نہ ہونے دیں کہ یو آر آؤٹ ڈیٹڈ موم، اولڈ فیشن موم. اس کا مطلب بتا دوں کہ پتہ؟ پرانی امی، بورنگ امی. آج کے بچے بھی، مائیں بھی بڑی فریش چاہتے ہیں. ہماری ایک کزن ہے تو اس کی بیٹی تھی، تو وہ اسکول لینے اس کو جاتی تھی، تو بچی چھوٹی سی بچی تھی، تو ماں کو کہتی تھی امی آپ لپسٹک لگا کے آیا کریں. باقی بچوں کی مائیں آتی ہیں تو بڑی ماڈرن سی ہوتی ہیں، تو آپ ایسے ہی گھر والے کپڑوں میں چادر لے کے آ جاتی ہیں، مجھے اسکول سے لینا ہے. اپنے آپ کو اچھا رکھیے، ہر گزرتے دن میں اپنے آپ کو بہتر بنائیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اپنی قابلیت بڑھائیے، اپنی ذہانت بڑھائیے. آپ خود کہیں کہ میں نے کل سے بہتر ہونا ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں سے بہتر ہونا ہے؟ لوگ دو چیزوں میں تقابل کرنے لگ جاتے ہیں. اپنے سے تقابل کیجئے. اور جو بندہ ہر وقت فریشنگ موڈ میں رہتا ہے وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. مثلا دیکھیے کہ آج 2022 ہے نا، اللہ آپ سب کو اپنے گھر دے، عزت کے رہے اس میں. 10 سال پہلے اگر آپ نے اپنا گھر بنایا تھا اور اگر آپ ہر وقت اس کی رینوویشن اور مینٹیننس رکھتے ہیں تو آج بھی وہ نیا ہوگا. اور اگر آپ نے اس دن کے بعد اس میں کوئی چینجز نہیں کی تو ہو سکتا ہے آج اس گھر میں کئی چیزیں خراب ہو چکی ہوں. تو دوسری چیز، آپ اپنی ویلیو، اپنی ورتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سکلز کو بڑھائیے، اپنے اندر محنت کی عادت ڈالیے اور اپنے اس کام کو مزید اچھے سے اچھا کریں. اور ایک جملہ لکھ لیجئے، کامیابی اور مہارت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. سکسیس اور سکلز، ان کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، تجربہ، محنت، لوگوں سے ملنا، اپنے کام میں مزید تجربہ. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینسڈ بندے کی پے ہمیشہ زیادہ رکھتے ہیں نئے بندے کی نسبت. تجربہ کبھی اسکولوں اور کالجوں سے نہیں ملتا، یہ وقت کے دھکوں سے ملتا ہے. آپ جتنے جگہ کام کریں گے، جتنے لوگوں سے میٹ کریں گے، آپ کا ایکسپوجر جتنا بڑھتا جائے گا، آپ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتے جائیں گے. ہمارے اسلاف اس شخص کا علم لیتے ہی نہیں تھے جو اپنے شہر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے تھے اس نے تو باہر جا کے دیکھا ہی نہیں، باہر کے استادوں سے تو لیا ہی نہیں ہے. تو جتنا آپ کا اسپیکٹرم وائڈر ہوتا جائے گا، آپ انشاءاللہ اتنا زیادہ اس چیز میں قیمتی سے قیمتی ہوتے جائیں گے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جب بہت پرانے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو پروفیسر بنا دیا جاتا ہے. وہ ٹیچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تم مریضوں کو نہ دیکھو، تم نئے ڈاکٹر تیار کرو کیونکہ تمہارے پاس تجربہ بہت سا ہے. ہمیشہ اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ سینئرز کو پڑھاتا ہے کیونکہ دوسروں کو تو دوسرے پڑھا ہی لیں گے. اور اس طریقے سے پھر لائف ٹائم جو ایکسپیرینسز اس میں ملتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تیسری ٹپ دوں گی اور دو اور دے دیتی ہوں انشاءاللہ، اس پہ ہمارا ایک ٹاپک پورا ہو جائے گا. خود کو برداشت نہیں، قبول کیجئے. اپنے آپ کو برداشت نہیں کریں. کچھ لوگ صرف اپنے آپ کو برداشت کر رہے ہیں آج. وہ دوسروں سے بھی نالا ہے، خود سے بھی نالا ہے. دیکھیے ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، سچ بتائیے وہ خود سے خوش ہوگا؟ یہ جو شروع میں مثال دی کہ وہ نشہ کر کے بیوی کو مارتا بھی ہے، وہ کبھی خوش ہوگا خود؟ وہ تو بس اپنے گلے میں ڈالا ہوا ڈھول بجا رہا ہے. آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنی ذات اور شخصیت کو مکمل طور پہ قبول ہی نہیں کرتے. دنیا میں سب سے زیادہ ان کو برا انسان کو لگتا ہے تو خود، سب سے بڑے ناقد خود، تنقید کرتے ہیں خود، اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے سامنے اپنی برائیاں کرتے ہیں. میں تو پاگل ہوں، مجھے تو عقل ہی نہیں آنی، میں تو چلی ہوں، میں تو ایسی ہوں. جہاں بیٹھیں گے نا اپنی بےزتی شروع ہو جائیں گے. کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ انہیں اپنی غلطیاں اتنی بڑی بڑی لگ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا رونا پٹنا ہی نہیں ختم ہوتا. ایسی شخصیات جہاں بیٹھیں گی اپنے خلاف عدالت لگا کے بیٹھیں گی، اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کا رونا روئیں گی. آج جا کر بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں ہر وقت اپنی برائیاں تو نہیں کرتی. دیکھیے دوسروں کی غیبت کرتا ہے نا بندہ، کچھ لوگ اپنی غیبتیں کرتے ہیں. سننے والے کو بیچارے کو ترس آتا ہے، کہتے ہیں ہائے یہ کتنی دکھی ہے. نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ایک پیکیج ہے. کامیابیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی ہیں، آپ میں اچھی عادتیں بھی ہیں، بری بھی ہیں، آپ میں مثبت چیزیں بھی ہیں، منفی ہیں، کبھی خوشیاں کبھی اداسیاں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے. پرفیکٹ نہیں ہو سکتے آپ اور میں، کوئی نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. تو سادے سے لفظوں میں زندگی کو جہاں ہے، لکھیے جہاں ہے اور جیسے ہے، اس کی بنیاد پہ قبول کر لیں. میں جو میں ہوں میں ہی ہوں، میں نے نہیں بدلنا. لیکن نا انگور نے انگور ہی رہنا ہے، وہ کیلا نہیں بنے گا. حالانکہ دونوں اپنی جگہ اچھے ہیں. اور وہ روتا ہی رہ جائے کہ مجھے کیلا کیوں نہیں بنایا، مجھے انگور کیوں نہیں بنایا. میں ہوں، آپ ہیں. تو اپنے آپ کو ایز اٹ از قبول کیجئے اور اپنی ذات میں بہتری لائے. پازیٹیو تھنکر بنے، مثبت سوچ انداز اختیار کیجئے. آپ کی زندگی خوبصورت بھی ہوگی اور آسان بھی ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. اصولوں کی بنیاد پہ زندگی گزاریے. بے اصولہ بندہ کسی کام کا نہیں. وہ کھوٹا پیسہ ہے جس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، پھٹا ہوا نوٹ ہے، یا وہ نوٹ ہے جس پہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے. زندگی میں اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنی حدود کو واضح کریں. آپ دیکھیں گے جب آپ اپنے رولز بنا لیں گے، اپنے رولز کو فالو کریں گے، دوسرے کبھی آپ کو مسٹریٹ نہیں کریں گے. کیوں ہم اپنے ملکوں میں آ کے سیٹ بیلٹ باندھنے کی بجائے سیٹ بیلٹ باندھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں ایسا کر کے تو کوئی دیکھے. ایک تو سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کا جرمانہ 700-800 کرون، اور پھر اوپر بیٹھ کر دھوکہ دینے کا کرون. سمجھ رہے ہیں؟
ہم ہوشیار بھی بڑے ہیں، گاڑی کو ہم چپ کرا لیتے ہیں کہ تم نہ بولنا، لیکن کیا ہم قوانین کو کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ آپ اپنی زندگی کی بنیاد حادثات اور واقعات پہ نہیں رکھیں گے، اصولوں پہ رکھیے۔ یہی کامیابی کا راز ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا لوگوں کو آپ کے ساتھ شروع میں مشکل لگے گا، لیکن بعد میں وہ خود بھی ویسے ہی ہوتے جائیں گے۔ ورنہ تو وہی ہوگا، آپ کو بچے بھی دبائیں گے، آپ کے شوہر بھی دبائیں گے، آپ کی بیوی بھی دبائے گی، اور جس کا جدھر دل چاہے گا ادھر لے کے جائیں گے۔ ایک اور چیز لیجئے بہت اہم، اپنی ساری توجہ صرف اس چیز پہ رکھیے جسے آپ بدل سکتے ہیں۔ آج ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم ان چیزوں پہ گھنٹوں بحث، تبصرے، ٹاک شوز، ٹی وی شوز اور جرنلسٹ کو بٹھا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے۔ اور وہ کیا ہے، نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، اور جنرل ضیاء کیا کر گئے۔ سیاست، ملکی سیاست، دنیاوی سیاست، امریکہ کی پالیسیز، اقوام متحدہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا آپ ان کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ لکھیے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، بس ختم ہونے لگا ہمارا یہ ٹاپک۔ یعنی آپ دنیا میں ہر چیز بدل نہیں سکتے، آپ کو چند چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں ان کو بدلنا ہے۔ چیک کیجئے آپ کا دائرہ کار کتنا ہے، آپ کا انفلوئنس کن کن لوگوں پہ ہے، کون ہے جو آپ کی بات مانتے ہیں۔ آپ ایک بیٹے کے گھر جاتے ہیں، رہتی ہیں آپ ساس ہونے کے ناطے، بہو بڑی اچھی ہے، وہ کہتی ہے امی جی بتائیں میں اور کیا کروں، آپ کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے کر لو، شوق سے کیجئے۔ آپ اس بہو کے گھر میں جا کر اپنی تجربات کی روشنی میں اس کا کچن سیٹ کر دیجئے، اس کے بچے کی تربیت کریں، جو بھی ہے۔ دوسری بہو وہ کہتی ہے اماں جی بیٹھنا تو ادھر بیٹھے، نہیں تو جائیں۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دوسری کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، اور پہلی کے ساتھ وقت گزاریے۔ جو آپ کی سنتا ہے اس کو سنائیے، جو آپ سے پوچھتا ہے اس کو بتائیے، جو آپ سے مشورہ لیتا نہیں آپ کے بیچ میں جا کے چمچہ پھیرتے ہیں۔ کچھ لوگ پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ کھانا بنا رہے ہیں اور کوئی دوسرا کے چمچ پھیرے۔ ہمارے گھروں کے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر آپ ایز اے ساس ان نصیحتوں پہ عمل کریں۔ پھر اپنی ذات میں اپنے اندر کیا بدل سکتی ہوں؟ میں ذرا فاسٹ ہوں، میں بہت لیزی ہوں، مجھے ایکٹیو ہونا ہے۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہوتی ہے، مجھے روز صبح اٹھ کے شاور لینا ہے۔ میرے جسم کے گوڈے گٹے خراب ہو رہے ہیں، مجھے واک کرنی ہے، آج تک نہیں کی، آج سے شروع کر دیتے ہیں۔ میں مرچیں کھاتی ہوں، فیٹی کھانا کھاتی ہوں، آج سے میں نے کم کرنا ہے۔ بس ایک سیکنڈ ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا، اور اس کے بعد انسان بدل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر سے بہتر کرتے جائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت خوبصورت چینجز آئیں گی۔ اور جتنا آپ سیلف ڈسکوری کرتے جائیں گے، آپ کو خود سے محبت ہو جائے گی۔ لو یور سیلف، خود سے محبت کیجئے۔ اور پھر اگلی بات کیا کہ غلطیوں سے نہیں بلکہ ان سے نہ سیکھنے سے ڈریے۔ غلطی تو ہوگی، لیکن غلطی سے جو سیکھتا نہیں ہے وہ پریشان ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر استاد پہلے سبق پڑھاتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے۔ دنیا میں اللہ بعض دفعہ آپ کو پہلے تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اسے سبق سکھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے خود سے کام کروانا ہے، اپنی ویلیو کو پہچانیں گے، اور جتنا زیادہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا جائے گا، آپ دنیا کے بھی کام کریں گے، دین کے بھی کریں گے، رشتوں کو بھی نبھائیں گے، آپ کے بچوں کے رشتے بھی ہوں گے، آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات ہوں گے، شوہر کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے، آپ کمیونٹی میں بھی ایکٹیو ہوں گے۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر آپ آگے سے آگے جائیے۔ ناکامی دنیا کا سب سے بہترین استاد ہے، لکھے، ناکامی دنیا کا سب سے بہترین استاد ہے، جس سے سیکھے بنا کبھی سبق نہیں بھولتا۔ ایک دفعہ آپ کو کوئی غلطی لگ جائے وہ ساری زندگی نہیں بھولتی، کیونکہ وہ آپ کے دل دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوگی۔ غلطیوں سے نہیں ڈرنا، غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لک کانفیڈنٹ، خود اعتماد نظر آئے، لوگوں کو آپ کو دیکھ کر محسوس ہو کہ آپ ایک بڑے کانفیڈنٹ پرسن ہیں۔ آپ اپنی نظروں میں، لوگوں میں، فیملی میں، سوسائٹی میں، لوگوں کی تنقید کے مقابلے میں، ان کی تعریف کے مقابلے میں، ان کے رویوں کے مقابلے میں کانفیڈنٹ دکھیے۔ دوسروں کو اجازت نہ دیں کہ کوئی آپ کو ہلکا یا وہ نرم چارہ سمجھ کر چبا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ نگل جائیں، اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ اگل جائیں۔ بیلنس رہیے، جسم میں ہڈیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے، اور پانی اور خون بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس سے آپ نے کوئی بہت بڑا کام لے کر جانا ہے۔ تو یہ تھے چند پوائنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی سیریز میں ہم آگے ایک ٹاپک کریں گے، اسی ٹاپک کو بینگ اے نیشن، اور چلتے جائیں گے۔ اور اس ٹرپ کا جو ہمارا تھیم ہے اس سے جوڑ دوں، قرآن کا مطلوب انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔
قرآن نے آپ کو کہیں بھی بے عزتی کرانے والا، دھکنے والا، کمزور، کھوٹا بنا کے نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری تعلیمات سیلف گرومنگ پہ ہوتی تھی۔ آپ تو ضرور لوگوں کو بتاتے تھے کہ کیا آپ کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا طریقہ کار ہوگا، اور اسی طرح سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب اپنے معاملے میں یہ چیزیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت کچھ بہتریاں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور ہماری بہویں، جن کی بھی اگر آپ میں سے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دیں، اور وہاں آپ کا بیٹا بیوی کے حق میں یا آپ کے حق میں نہیں بولے گا، اللہ کی عدالت کے گواہ خود بخود دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادتی آپ کی تھی یا بہو کی تھی۔ آج سے ہر ساس، کیونکہ ہم یا ساسیں ہیں یا بہویں بیٹھی ہیں، باقی بھی بتا دیتی ہوں دوسرے رشتے، آپ میں جتنی ساسیں بیٹھی ہیں آج جا کر آپ نے اپنے ضمیر کی عدالت میں جھانکنا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ کیا میں ایک اچھی ساس ہوں؟ کیا کل میری بہو میرے حق میں حجت بنے گی یا میرے خلاف حجت ہوگی؟ یہاں بیٹھ کر آپ کا رزلٹ آ جانا ہے۔ اسی سیریز میں انشاءاللہ ہم لوگ ایک لیکچر کرنے والے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کے جو رولز ہیں وہ کیا ہوں گے، یعنی آخرت کے دن کے رولز اینڈ ریگولیشنز، ان میں ایک یہ بھی ہے جو بھی بتایا، ٹھیک ہے؟ نہیں سہیں گے آپ اپنے اندر طاقت تو پیدا کریں۔ دیکھیں اس پہ مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی جو میں اکثر ٹریننگ سیشنز میں بھی شیئر کرتی ہوں، کہ ایک درخت پہ ایک بلبل بیٹھا اور اس کی چونچ میں ایک پتھر تھا، تو اس نے وہ پتھر پانی میں پھینکا، تو نہ صرف یہ ہے کہ آواز آئی بلکہ گرداب پیدا ہو گیا نا، ذرا سے بلبلے سے اٹھے، شور اٹھا۔ اب یہ منظر وہ درخت بھی دیکھ رہا تھا اپنی زبان حال سے، اس کو بڑھایا کہ لو اس بلبل نے تو پانی میں حرکت پیدا کر دی، ہلجل شروع ہو گئی، ہلچل مچ گئی۔ اس نے کہا ٹھہرو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے اپنا ایک پتا نیچے گرایا، نہ شور اٹھا، نہ آواز آئی، نہ گرداب آئے، تو وہ سیڈ ہو گیا۔ تو جو بلبل تھی نا، اس نے درخت کو دیکھ کر کہا دنیا میں وہی لوگ ہلچل مچا سکتے ہیں جن میں اپنا وزن ہوتا ہے، جن کے اندر طاقت وزن ہوتا ہے نا، وہی تو کچھ کرتے ہیں، اور وہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دا مین ہو شوک دار۔ لیڈرشپ کوالٹیز بہت ضروری ہیں، اپنے آپ کو اونچا رکھ کر چلنا بہت ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مسجد والوں کا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اور قرآن سنت کے لیے ہم سب کو اس میں کوششیں کرنے والا بنا دے۔ آپ سب جو آئیں گھروں سے، اللہ آپ کی دین، ایمان کی، جان کی حفاظت کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے ٹاپک کے ناطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اہمیت کا، اپنی اوقات کا احساس دلائے، ہم اپنی قیمت کو کم نہ کریں، اپنی قیمت کو ہم زیادہ کریں، اور اللہم احسن کما حسنت خلقی وحسن خلقی، اور اے اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کو خوبصورت کر دے، اور یا اللہ ہمیں اپنے اس وجود سے بہترین خیر دے کر دنیا سے جانے والوں میں شامل کر دے۔ ہم سب کے ماں باپ پہ اللہ اپنی رحمت فرمائے، بھائی بہنوں پہ رحم فرمائے، ہمارے شوہروں اور ان کے گھر والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب